میرا رشتہ بڑے آنن فانن طے ہوا تھا۔ 2 مہینے میں ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ والد صاحب کچھ مہذبی قسم کے تھے اور اس لیے کسی نے یہ ضرورت کی محسوس نہیں کی تھی کہ مجھے لڑکے کی تصویر دکھا دیتے، لیکن بہرحال اپنی بھابھیوں کے منہ سے میں نے لڑکے کی تعریفیں بہت سنی تھی کہ دیکھنے میں بڑا اسمارٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے۔ خوبصورتی میں تو میں بھی کسی سے کم نہ تھی، اس لیے بھابھیوں کی باتوں میں سے کچھ مطمئن ہو چکی تھی۔ اور پھر شادی میں بھی وقت بہت ہی کم تھا۔ یہ 2 مہینے تو بس تیزی سے گزر گئے تھے۔ شادی کا دن آیا تو نکاح کے بعد میرے اوپر ایک بڑی سی چادر اڑا دی گئی تھی، جو عرسی میں ہی میرے اوپر سے اتاری گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا، لیکن میری ساس کے چہرے پر عجیب سی بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ موسم میں بھی کچھ ان کی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ خیر شاید وہ شادی کا ہنگامے سے بہت ہی تھک گئی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے سے باہر گئی تو میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ میرا کمرہ کافی بڑا تھا اور میرے لائے ہوئے دہلیز سے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس پر پھولوں کی سجاوٹ نے تو کمرے کو مزید اور بھی حسین کر دیا تھا۔ میرے دل میں بھی حسین خیالات چٹکیاں بھرنے لگے تھے۔ کمرے کا ماحول بڑا ہی خواب جیسا تھا۔ یقیناً یہ کمرے کی سجاوٹ میرے پتی نے کی تھی، جو اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ اسے اپنی رات کو میرے لیے کیسے یادگار بنانا ہے۔ یہ سوچ کر میں شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ عثمان کے بارے میں یہ سوچ کر ہی میرا دل آج زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر اچانک ہی کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ ایک دم ہی کمرے میں اندھیرا ڈوب چکا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اس لیے گرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی، لیکن اس اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے لائٹ کیوں چلی گئی، لیکن اسی وقت مجھے کمرے کے کھلنے کی آواز آئی۔ کمرہ کھل کر بند ہوا تھا اور مجھے ایک بس کالا سایہ ہی نظر آیا تھا۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں عثمان، آپ کا پتی۔ یہ سن کر میں شرم کے مارے آگے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ عثمان میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے محلے میں بجلی کا ٹرانسفارمر پھٹ گیا ہے، اس لیے رات بھر لائٹ نہیں آئے گی۔ یہ سن کر تو میں خود بہت ہی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے عثمان کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دکھ رہا تھا۔ میرا موبائل میرے پرس میں تھا اور پرس اندھیرے میں نہ جانے کہاں تھا، ورنہ میں اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ ہی جلا لیتی۔ عثمان میرے پاس بیٹھ گئے۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کریں گے، مگر اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ رابعہ، ہمیں یہ رات اندھیرے میں ہی کاٹنی پڑے گی، کیونکہ لائٹ ٹھیک کرنے تو صبح ہی کوئی آئے گا۔ میں بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ موسم بھی ٹھیک تھا، اس لیے کمرہ کافی ٹھنڈا پڑا تھا۔ عثمان نے میرا ہاتھ پکڑا، جو اس وقت بہت ہی سرد ہو رہا تھا، اور 2 کڑی میرے ہاتھ میں پہنا دیے اور کہنے لگے یہ آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ اس کے بعد وہ میری تعریفیں کرنے لگے۔ اس کی باتوں میں شاید کوئی جادو تھا، میں کھونے لگی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کا اظہار بھی کرتا رہا۔ میرے زیورات اس نے اپنے ہاتھوں سے اتارے تھے۔ میں ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کی آواز اور محبت بھری باتوں میں زندگی بھر نہ بھول پاتی۔ عثمان کی سنگت میں گزارے لمحہ میرے لیے بہت ہی قیمتی بن رہے تھے، یا یوں کہیے کہ اس نے ان لمحوں کو میرے لیے بہت ہی قیمتی بنا دیا تھا۔ اس کی سنگت کو پا کر میں بہت ہی خوش تھی۔ میری آنکھ چڑیوں کی چہچہاہٹ سے کھلی تھی۔ کمرے میں روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور کمرے میں آنے والے گلاب کے پھولوں کی خوشبو ابھی تک مجھے مسرور کیے ہوئے تھی۔ رات کو عثمان کی سنگت کا خیال آتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، برابر کی جگہ بالکل خالی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ کیا میں کافی دیر تک سو رہی تھی؟ کتنی بری بات ہے، سسرال میں میرا پہلا دن تھا اور میں ابھی تک سوئی پڑی ہوں، یہاں تک کہ عثمان بھی اٹھ کر جا چکے ہیں۔ مجھے شرمندگی سے آنے گھیرا عثمان کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے جگا دیتے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے جب سامنے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ مجھے کچھ تصویر سی ہونے لگی۔ یہ ایسے وقت نہ تھا کہ عثمان میرے پاس سے اٹھ کر جاتے۔ بہرحال میں نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور جوڑے میں مطمئن کیا۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو پورے لاؤنج میں سناٹا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میری آنکھوں سے تو نیند ہی غائب ہو چکی تھی۔ عثمان اتنی جلدی صبح کہاں چلے گئے تھے؟ بہرحال سسرال میں میری آج پہلی صبح تھی۔ میں یوں منہ اٹھائے باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے
کمرے میں بیٹھی تھی اور عثمان کا انتظار کرتی رہی۔ 8 بجے کے قریب مجھے کچھ سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس لاؤنج میں بیٹھی ہانپ رہی تھی، سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی جیسے ابھی کہیں سے آئی ہو۔ مجھے دیکھ کر بس ہلکا سا مسکرائے اور کہنے لگی، آؤ رابعہ بیٹا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی، اس لیے عثمان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ عثمان کمرے میں کیوں نہیں تھے، لیکن اپنی ساس کی اگلی بات نے تو میرے ہوش ہی اڑا کر رکھ دیے تھے۔ کہنے لگی، رابعہ بیٹا، میں بہت ہی شرمندہ ہوں۔ اصل میں جب رات کو میں تمہیں تمہارے کمرے میں بٹھا کر باہر نکلی تو میری طبیعت بگڑنے لگی تھی، اس لیے عثمان مجھے فوراً سے ہاسپٹل لے گیا۔ میرا BP سوٹ کر گیا تھا اور میری پوری رات ہاسپٹل میں ہی گزری تھی۔ ابھی واپس لوٹے ہیں مجھے گھر چھوڑ کر وہ میری میڈیسن لینے گیا ہے۔ تم بھی کیا سوچ رہی ہوگی کہ شادی کی رات بھی پتی کمرے میں نہیں آیا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میرے دماغ میں تو دھماکے ہونے ہی لگے تھے۔ اگر عثمان ہاسپٹل میں تھے تو پھر رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں کون تھا؟ میرا دل یوں ہی تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ مجھے بڑی زور کا چکر آ گیا تھا۔ مجھے لگا میرے ماتھے پر پریشانی کا میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے کس کے ساتھ رات بتائی تھی؟ کون تھا وہ شخص جو عثمان کا نام لے کر میرے ساتھ اتنا بڑا اور گھنونا کھیل کھیل چکا تھا؟ مجھے لگا میں چکرا کر گر جاؤں گی۔ اسی وقت ایک خوش شکل نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ میری ساس نے کہا، لو آ گیا عثمان۔ عثمان نے مجھے سلام کیا۔ میرے دماغ میں تو گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ یہ وہ آواز تو نہ تھی جس نے رات بھر میرے کانوں میں محبت بھری باتوں کا رز کھولا تھا۔ میرا دل یوں ہی تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ مجھے اپنے وجود سے گھن سی آنے لگی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ عثمان کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کیا اور بڑی بے تکلفی سے کہنے لگے، آئی ایم سوری یار، بہت ہی کچھ سوچا تھا شادی کی رات کے حوالے سے، لیکن ماں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ مجھے اچانک سے جانا پڑا، لیکن میں اپنی بہن سے کہہ کر گیا تھا کہ تمہیں بتا دے کہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ شائستہ نے تمہیں بتایا تھا عثمان مجھ سے بات کر رہے تھے اور میں خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں واقعی بہت ہی دیر ہو گئی تھی۔ ضبط شاید میرے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں سر ہلا دیا۔ میرے کمرے میں میری نند نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے مجھے ایسا کچھ بتایا تھا۔ کہنے لگے، اوہ شٹ اپ، یہ لڑکی بھی نا بڑی بھلکڑ ہے، بھول گئی ہوگی۔ اچھا پلیز رو مت، مجھے اندازہ ہے رات بھر تم پریشان رہی ہوگی۔ ایک لڑکی کے لیے ایسا لمحہ بہت ہی تکلیف دائق ہوتا ہے جب اس کا پتی پوری رات کمرے میں نہ آئے اور وجہ بھی اسے معلوم نہ ہو۔ عثمان بہت ہی شرمندہ سے مجھ سے معذرت کا انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن میں کیا بتاتی کہ جو اذیت اور تکلیف مجھ پر گزری ہے میں تو اسے بیاں بھی نہیں کر سکتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو عثمان پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے، آئی ایم سوری رابعہ، یار مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شائستہ یہ سب کرے گی۔ انہوں نے مجھے منانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ تھامے تھے، لیکن مجھے تو گویا سا کرنٹ سا لگا تھا۔ میں نے فوراً سے ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ مجھے ہر چیز سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ عثمان سے بھی۔ میری کیفیت بڑی عجیب و غریب سی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہوئے۔ میں نے کہا وہ مجھ سے دور رہے، وہ میری اس بات کو میری ناراضگی سمجھے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر عثمان رات کو میرے پاس نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ عثمان کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، آرام کرو، میری ہی غلطی ہے، مجھے خود تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میرے کانوں میں رات کی سرگوشی سنائی دینے لگی، وہی پیار بھری باتیں، وہی مخروض لہجہ۔ میرا پورا وجود کانپ کے رہ گیا تھا، اور اذیت شاید چھوٹا لفظ ہے جو کہ میں سہ رہی تھی، وہ تو موت کے برابر تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے تاکہ وہ سرگوشی بند ہو سکے جو کسی نامحرم کی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ کوئی کیسے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا؟ کیسے اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا تھا؟
میں کیا کہوں کہ عثمان سے میری بات پر کون یقین کرے گا، میری کون سنے گا؟ میرے دماغ میں چلنے والے سوالات نے میری جان ہی تو نکال لی تھی۔ اگر میں چپ رہتی تو ایک گناہ کی تلوار میرے سر پر سوار رہتی جو مجھے پل پل مار رہی تھی، اور اگر میں سب کچھ عثمان کو بتا دیتی تو وہ کبھی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ یہی سمجھتے کہ میں مائکے سے ہی بدکردار داغ لے کر سسرال آئی ہوں۔ میں کسی دوہرے عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک اور بات کا بھی میرے سر پر خوف طاری تھا۔ عثمان جب بھی میرے پاس آتے وہ اس بات کو جان جاتے کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ میرا کردار مشکور ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا جس نے ایک ہی رات میں مجھ سے میرے جینے کا حق تک چھین لیا تھا؟ میں نے اپنے بالوں کو سمیٹا۔ میرے کمرے میں تبھی دستک ہوئی۔ میری آنکھیں رو رو کر ماتم سی ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے۔ میری نند تھی، کہنے لگی، رابعہ آؤ، آ کر ناشتہ کر لو۔ شائستہ عثمان کی جڑواں بہن تھی۔ یہ دو ہی بہن بھائی تھے اور گھر میں کوئی مرد نہ تھا، نہیں جو میرے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلتا۔ آخر یہ کس نے کیا تھا؟ یہی ایک سوال میری جان لے رہا تھا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، اپنا منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں ناشتے پر عثمان اور شائستہ ہی تھے، میری ساس نہیں تھی۔ شاید طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ سو رہی تھی۔ میں عثمان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں اپنی بہن کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس نے عثمان کا پیغام مجھے کیوں نہیں دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تھکی ہوئی تھی اس لیے جلدی ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہیں مجھ پر ایک اور بات کا بھی خافا ہوا۔ شائستہ کہنے لگی کہ رات کو ہمارے گھر کی لائٹ بند ہو گئی تھی، حالانکہ سارے محلے میں لائٹ تھی۔ یہ سن کر میرا ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں تھم گیا۔ وہ کہنے لگی، بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے گھر کی لائٹ کیسے بند ہو گئی۔ پوری رات لائٹ بند رہی اور جب فجر کے بعد میں نے دیکھا تو کسی نے ہمارے گھر کا مین سوئچ کا بٹن آف کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس نے یہ سب کیا تھا۔ اسی اندھیرے میں ہی میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ عثمان اور شائستہ کی بات سن کر پہلے تو کچھ سوچنے لگا، پھر کندھے اچکا کر بولا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے دوستوں میں سے کسی نے شرارت کی ہو، اپنے گھر کو جاتے ہوئے مین سوئچ آف کر گئے ہو۔ یہ کہہ کر عثمان نے بات ختم کر دی۔ میں ناشتہ کر کے کمرے میں آ گئی۔ میں اسی نحس پر سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کون تھا کہ جب میرے موبائل پر بیل بجنے لگی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو انون نمبر تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا میرے ہوش اڑ گئے۔ وہی شخص تھا تو کہنے لگا، کیسی ہو؟ بیل اس کی آواز سن کر میرے تو ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ اس کے پاس میرا نمبر بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ میں بے حد گھبرا گئی۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ کون ہو تم؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ابھی بھی یہی پوچھ رہی ہوں کہ میں کون ہوں؟ گزرتی رات بھول گئی ہو کیا؟ ہائے مجھے تو وہ لمحے ابھی بھی کوئی حسین خواب لگ رہے ہیں۔ کہو تو کل کی ملاقات آج پھر سے دہرا دوں۔ یہ سن کر میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری بات پر وہ پھر سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کر میں پاگل ہو گیا تھا، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس قسم کی باتیں میں مزید سننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے فون بند کر دیا۔ کون ہو سکتا تھا یہ شخص جسے میرا فون نمبر ابھی تک معلوم ہے؟ کتنی بےہودگی سے وہ مجھے اپنے گناہ کا اطراء بھی کر چکا تھا۔ میرا دل اس قدر بے چین تھا کہ شاید میں اپنی تکلیف اور اذیت کے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ پورا دن میرا پریشانی میں گزرا تھا، لیکن رات کو مجھے پھر سے اسی نمبر کے ایک میسج آیا کہ اگر میں نے عثمان کو اپنے قریب آنے دیا تو وہ شخص میرا راز فاش کر دے گا اور عثمان سے یہ کہہ دے گا کہ میرا اس سے شادی سے پہلے ہی چکر ہے اور وہ میرے ساتھ ہر قسم کے تعلق بھی قائم کر چکا ہے۔ اس بات کو میں نے عثمان سے چھپایا اور وہ میری زندگی کو برباد کر دے گا، طلاق کروا دے گا۔ میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ میں نے اپنے ماضی کو اپنے ذہن میں کنگال کے رکھ دیا تھا اور مجھے ایسا کوئی شخص نہیں یاد تھا جو یوں زندگی کو برباد کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے کچھ ایسی نازیبی تصویریں دکھائی جو شاید اس نے شادی کی پہلی رات میں میری لی تھی، جب بھی میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں تو کئی بار اسے یہ سوال دہرا چکی تھی کہ وہ کون ہے، کیوں میری زندگی برباد کر رہا ہے،
لیکن جواب میں وہ بس ہنسنے لگتا تھا۔ لیکن یہ راز بھی بہت ہی دیر تک راز نہیں رہا۔ عثمان جب بھی رات کو آتے، میرے قریب آنے کی کوشش کرتے، میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے اپنے سے دور کر دیتی، لیکن ظاہر ہے وہ میرا پتی تھا، کب تک مجھ سے دور رہ سکتا تھا۔ میرے دل میں ہر وقت یہ خوف رہتا کہ اگر عثمان میرے قریب آئے تو میری اسے پہلی رات کا سچ معلوم ہو جائے گا اور وہ مجھے طلاق دے دے گے، اور دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں اس شخص کو علم ہو گیا تو کہیں وہ نہ عثمان کو میرے بارے میں جھوٹی خبریں دے دے، میرا گھر نہ برباد کر دے۔ ایک عورت کے لیے اس کا گھر بہت ہی معنی رکھتا ہے، کوئی بھی عورت شادی کے بعد طلاق نہیں چاہتی۔ میں بے حد پریشان تھی، میرے دل میں ہر وقت خوف رہنے لگا تھا۔ ایک بار وہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری نند شائستہ کی منگنی اپنے کسی کزن سے ہو چکی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے گھر آ گیا۔ میری ساس نے صبح ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ رات کا کھانا جواد ہمارے ساتھ ہی کھائے گا، اس لیے میں نے کھانے کے اہتمام بھی کیا تھا۔ رات کو جب جواد آئے تو میں کچن میں مصروف تھی، شائستہ بھی میرے ساتھ کھانے میں میری ہیلپ کروا رہی تھی۔ سب کچھ بہت ہی تیار ہو گیا تھا تو کہنے لگی، بھابھی پلیز جواد کے سامنے یہ مت کہیے کہ کھانا آپ نے بنایا ہے، بس یہی بتائیے گا کہ میں نے بنایا ہے، میری ذرا ویلیو بڑھ جائے گی کہ ہر بار میں نے کھانوں میں نقص نکالتا ہے۔ شائستہ کی کیفیت میں جان سکتی تھی، ہر لڑکی کی بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف اس کا ہونے والا پتی ضرور کرے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے، کہہ دوں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کھانا ٹیبل پر لگایا، جواد سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ اچھا خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر سب بیٹھ چکے تھے، نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے جواد مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ میں عثمان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی اس نے کہا، کھانا بہت ہی مزے کا ہے، یقیناً شائستہ نے نہیں بنایا ہوگا۔ لیکن شائستہ نے کہا، میں نے ہی بنایا ہے، بے شک بھابھی سے پوچھ لو۔ میں کھانا کھا رہی تھی، لیکن جواد کی آواز سن کر میرا نوالا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے دیکھا میری جان نکلنے کے لیے کافی تھی۔ وہ بڑی عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میں سانس لینا بھول گئی ہوں۔ یہ آواز کیسے بھول سکتی تھی؟ میں اس کی سرگوشی نے تو میری نیندیں اڑا کر رکھ دی تھی، میرے دل کا چین سکھ سب کچھ چھین کر برباد کر دیا تھا، اور کہنے لگا، کھانا اتنے مزے کا ہے کہ دل چاہ رہا ہے بنانے والے کا ہاتھ چوم لوں۔ مسلسل میری طرف دیکھ کر بول رہا تھا، اور اسی لہجے میں جو لہجہ اس نے پہلی رات اپنایا تھا۔ میری ساس بھی وہی اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ میری ساس کا بھانجا تھا۔ انہوں نے اس کی کمر پر تھپکی لگا کر کہا، شرم کرو۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کے ہنسی کا قہقہا لگانے لگا کا اندازہ بالکل وہی تھا۔ میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا، اور میرا جی چاہا میں کئی من زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نند کا ہونے والا پتی میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کر سکتا ہے۔ میں نے تو آج تک اسے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں تھا، جانتی بھی نہیں تھی، پھر کیوں اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ کھانا بیچ میں چھوڑ کے میں وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے موبائل پر میسج آیا کہ میں کل دوپہر کو ایک ہوٹل کے کمرے میں پہنچ جاؤں، ورنہ وہ میرا راز فاش کر دے گا۔ میں نے موبائل بند کر دیا، اپنا سر اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر میں سچ بھی بول دیتی تو میری بات پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ میں بہت ہی پریشانی میں مبتلا تھی کہ میں ہوٹل کے کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ رات کو جب عثمان میرے کمرے میں آئے تو کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں مجھے دور بھگاتی ہو؟ ٹھیک ہے، شادی کی رات میں اپنی ماں کی وجہ سے ہاسپٹل چلا گیا تھا، تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن اس بات کی سزا تم کب تک مجھے دو گی؟ میں چپ سی خاموشی تھی، اور کیا جواب دیتی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ پتہ نہیں وہ میرے بات کا اعتبار کرتے بھی یا نہ کرتے۔ میں نے کہا، عثمان مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ میرے سوال پر مجھے غور سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ کیا مطلب؟ ابھی میں نے تم سے محبت ہی کب کی ہے، اور تم نے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ شاید شرارت کے موڈ میں تھے، لیکن میں سنجیدہ تھی۔ میں نے کہا، آپ کو جواد کیسا لگتا ہے؟ میرے اس سوال پر کہنے لگے کہ ہم دونوں کے بیچ میں یہ جواد کہاں سے آ ٹپکا؟ میں نے کہا، مجھے بتائے کہ کیسا لڑکا ہے؟ تو یہ کہنے لگے، اچھا ہے، میری خالہ کا بیٹا ہے، اور ہے بھی ایک لوتا، ہاں کچھ عیاش ہے، لیکن ظاہر ہے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد خود بھی سدھر ہی جائے گا۔
میں نے کہا مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میری بات سن کر عثمان کے ماتھے پر تیوری سی چڑھ گئی تھی۔ کہنے لگے آج تو یہ کہہ دیا، آئندہ مت کہنا، اور ماں اور شائستہ کے سامنے تو بالکل بھی مت کہنا۔ ماں کو اپنے بھانجے سے بڑی محبت ہے۔ یہ سن کر میں جو ہمت میں مبتلا ہوئی تھی کہ عثمان سے بات کروں، میں خاموش ہو گئی۔ اگلے دن میں ہوٹل میں گئی تو جواد پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا دیکھ لو آخر آ ہی گئی نا تم، میں جانتا تھا کہ تمہیں آنا ہی تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ کہنے لگا میں نے پہلی بار تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں تہکتا ہی رہ گیا، بس میرا دل تم پر آ گیا تھا، اس لیے اپنی خالہ کو میں نے کھانے میں ایسی چیز ڈال کے دے دی تھی جس سے ان کا BP ہائی ہو جائے اور مجبوری میں عثمان کو ان کے ساتھ ہاسپٹل جانا پڑے، اور پھر میں نے مین سوئچ آف کیا اور میں تمہارے کمرے میں آ گیا۔ شائستہ کی نظر میں گھر سے جا چکا تھا۔ مجھے جو چیز اچھی لگ جائے وہ میں ممکن ہی نہیں کہ جواد اسے چھوڑ دے، وہ ہر بات کا تارا کر چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر عثمان کھڑے تھے۔ میں عثمان کو اپنے ساتھ لائی تاکہ حقیقت جان جائے۔ اس وقت عثمان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی، جب کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی اور جواد کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ عثمان نے جواد کو بہت ہی مارا، شائستہ کا رشتہ بھی اس سے توڑ دیا۔ عثمان میرے سامنے شرمندہ تھے اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ کہنے لگے تم پریشان نہ ہو، تمہاری بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی، میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اور میں تمہیں بے دار یہاں مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ عثمان نے مجھے اپنا لیا تھا۔ تو دوستو آج کی کہانی ہماری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔